بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد 19واں سبق جنت اور جنت والے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت ہے وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اور بشر فعل امر ہے، یعنی بشارت دو، خوشخبری دو، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور عملو انجام دیے، الصالحاتی نیک اعمال یا اچھے کام، انا کہ لہم ان کے لیے ہے، جناتن ایسی جنتیں یا ایسے باغات، تجری جاری ہے، من سے، تحتہا جن کے نیچے، یعنی جن کے نیچے سے، الانہارو نہریں، یعنی جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے ہے ایسی جنتیں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں۔ اچھا، ایسی کا لفظ میں کہاں سے لے آیا؟ کیونکہ جنات کے بعد جنت کی صفت بیان ہو رہی ہے، تو جب بھی صفت بعد میں ذکر کرنا ہو تو موصوف سے پہلے آپ ایسی یا ایسے اس لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاکیزہ، وہم اور وہ سب، فیہا اس میں یعنی جنت میں، فی میں ہاں اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے ہیں اس میں پاکیزہ بیویاں اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 3 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اور سارعو تم سب دوڑو، سرعت کرو یعنی تم سب جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی، یہاں پر لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، من سے ربکم تم سب کے رب سے، تم سب کے رب سے مغفرت، اسے بہتر ہے تم سب کے رب کی مغفرت یا اپنے رب کی مغفرت، وجنت اور جنت، عرضها السماوات جس کی وسعت آسمان ہے، والارض اور زمین جس کی وسعت اور آسمان و زمین ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ یہ اعدت کا لفظ ہے وہ انگلش میں جسے آپ پیسیو کہتے ہیں، پیسیو وائز، جس طرح ایکٹیو وائز پیسیو وائز، تو اسی معنی میں آتا ہے اعدت، یعنی تیار کی گئی ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ اور تم سب دوڑو اپنے رب، الی مغفرت من ربکم یعنی مغفرت کی طرف، من ربکم اپنے رب کی، اور اس جنت کی طرف، وجنتن یعنی اور اس جنت کی طرف کا معنی میں نے کیسے کیا؟ الی جو پیچھے آ رہا ہے اسی کا اثر ہے، الی نے جو ہے مغفرت کو بھی جر دیا ہے دوزر، اور جنت کو بھی دوزر دیا ہے، اس لیے معنی میں بھی یہ الی دونوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، جنت کی صفت آ رہی ہے اس لیے میں نے اس کا لفظ استعمال کیا، اور اس جنت کی طرف، ارضها جس کی وسعت آسمان اور زمین ہے،
تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. یا جو کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. آیت نمبر 4. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قالا فرمایا اللہ نے، ھذا یوم یہ وہ دن ہے، ینفع فائدہ دے گی، الصادقین سچوں کو، صدق سچائی، ہم ان کی، لہم ان کے لیے، جنات ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں، تجری جاری ہے، من سے، تحتی نیچے، ہاں ان کے جن کے نیچے سے، انہارو نہریں. کہا اللہ نے یہ وہ دن ہے، فائدہ دے گی سچوں کو ان کی سچائی، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں. اب یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر آیا ہے، تو خدا کہے گا یا فرمائے گا کا بھی ترجمہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 5. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل کہہ دو، من حرم کس نے حرام کیا، زینت اللہ کی زینت کو، التی جسے، اخرجا اس نے پیدا کیا، اخرجا اس نے نکالا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس نے پیدا کیا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لیے عباد بندے ہی اس کے بندوں کے لیے، یعنی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من رزق میں سے. کہہ دو کس نے حرام کیا خدا کی اس زینت کو جسے اس نے نکالا یا اس نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے. آیت نمبر 6. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل کہہ دو، ہیا یعنی یہ سے مراد ہے جنت، صحیح ہے، ہیا یہ جنت، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ جنت، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، فی یعنی میں، الحیاتی زندگی، دنیاوی دنیا کی زندگی میں، جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، خالصتاً خالص صورت میں آپ بریکٹ میں لکھیں، یوم القیامہ قیامت کے دن. کہہ دو یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالص صورت میں قیامت کے دن، یعنی یہ جنت خالص صورت میں ان کو قیامت کے دن ملے گی. آیت نمبر 7. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وعدہ کیا اللہ خدا نے، المؤمنین مومنین سے، والمؤمناتی اور مومنات سے، جنات ایسی جنتوں کا، تجری جاری ہے، من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا خالدین وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں یا ان میں، کیونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے جنات، تو ان میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 8. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ومساکن اور مساکن مکانات، طیبتاً پاکیزہ، فی میں، جنات عدن جنات باغات، عدن ہمیشگی، ورضوان اور رضوان خوشنودی، من اللہ اللہ کی، اکبر سب سے بڑا ہے،
یعنی سب سے بڑھ کر ہے. یہاں پر پھر من اللہ میں اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ خدا کی، تو یہاں پر بھی ہم خدا کی کہیں گے. ذالک یہ ہوا خود فوز کامیابی عظیم، یعنی عظیم کامیابی ہے. اور پاکیزہ مکانات ہمیشگی باغات میں، یا ہمیشہ رہنے والے باغات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہمیشگی باغات میں، اور خدا کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، یہ خود عظیم کامیابی ہے. آیت نمبر 9. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ولباسهم فيها حرير. ان یقیناً خدا یدخلو داخل کرتا ہے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور انجام دیے، الصالحاتی نیک اعمال، جناتن یعنی یہ یدخلو کا مفعول ہے، یعنی خدا داخل کرے گا مومنین کو کہاں پر؟ جناتن ایسی جنتوں میں، تجری جاری ہے، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ولباسہم اور ان کا لباس، لباس کہا جاتا ہے ہم ان کا، فیہا اس میں یعنی ان جنتوں میں، حریر ریشم ہوگا. بے شک اللہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ایسی جنتوں میں یا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان سب کا لباس وَلِبَاسُهُمْ اور ان سب کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم ہوگا. آیت نمبر 10 آخری آیت ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سابقو یعنی تم سب آگے بڑھو، الی مغفرت کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی، یعنی یہاں پر ایسا نہیں تمہارے رب کی طرف سے زیادہ بہتر ہے اپنے رب کی، وجنت اور اس جنت کی طرف. اس کا لفظ میں نے استعمال کیا کیونکہ جنت کے بعد جنت کی صفت بیان ہو رہی ہے. وجنت اور اس جنت کی طرف، عرضها جس کی وسعت، کا یعنی طرح، عرضی وسعت، السماء والارض آسمان اور زمین کی، یعنی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے. اعدت تیار کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر. رسول جو ہے وہ جمع ہے، رسول ایک رسول کو کہا جاتا ہے، رسول بہت سارے رسولوں کو کہا جاتا ہے. بس اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تم سب آگے بڑھو مغفرت کی طرف تمہارے رب کی یا اپنے رب کی، اور اس جنت کی طرف. یہ طرف کا لفظ میں نے جس طرح پہلے استعمال کیا تھا الہ کی وجہ سے، جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.